سامعین اور ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم پاری کی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ کو پہنچا رہے تھے۔ پارا جس کو مرکری بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑے مسائل کا سبب بن رہا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہیں پارے سے یا مرکری سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب ایکسپوزر سے جو ہوتا ہے، جو مرکری سے ایکسپوزر ہوتا ہے، وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے اور اس کی جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بھی مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کون سا مرکری کا یا پارے کا ایلیمنٹ ہے جو کہ جس سے افراد ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس کا ڈوز کتنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اور کس عمر کے حصے کے اندر انسان یا افراد جو ہیں یا بچے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں یا ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو فیٹس ہے، یعنی کہ جو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، یا شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹل چینجز اور ڈیولپمنٹل بیماریاں، مینٹل ریٹارڈیشن، یہ سب کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیوریشن آف ایکسپوزر ہے کہ کتنا عرصے تک وہ فرد، وہ افراد مرکری سے یا پارے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ مختلف طریقے سے ایکسپوز ہونے کے جو طریقے ہیں، جیسے سانس لینے کے عمل میں، کھانے میں، یا کھال کے ذریعے اگر پارا جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس کے ایفیکٹ بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شکم مادر میں جو فیٹس ہے وہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹل اور پیدائشی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ میتھائل مرکری جو شکم مادر میں بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر جو مائیں مچھلی یا سیل فش استعمال کرتی ہیں، اور اگر فش اور مچھلی میں سیل فش کے اندر مرکری کی خاصی تعداد موجود ہے تو بچوں کے جو بیبی ڈیولپ ہو رہا ہے شکم مادر میں، اس کے دماغی ڈیولپمنٹ پر اور نروس سسٹم پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو پرائمری ہیلتھ ایفیکٹ ہے میتھائل مرکری کا، وہ خاص طور پر اعصابی نظام کے اوپر ہے۔ اس کے اندر جو ہے کنجکٹیو تھنکنگ، میموری متاثر ہو سکتی ہے، یادداشت متاثر ہو سکتی ہے، اٹینشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لینگویج کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، فائن موٹر اور ویژول ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو جو بچے اس میتھائل مرکری سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنی مسائل خاص طور پر سامنے آئے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے جس میں جو ہے کرونک ایکسپوزر آ جاتا ہے، یعنی کہ بہت لمبا ایکسپوزر، بہت لمبے عرصے تک لوگ جو ہے پارے سے متاثر ہوئے ہوں، یا جو لوگ فشنگ کے پروفیشن میں کام کر رہے ہوں، جن کا شعبہ ہی فشنگ کا ہے، مچھلیوں کو ہینڈل کرتے ہیں، مچھلیوں کو پروسیس کرتے ہیں، اس پاپولیشن میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے بچے بھی خاص طور پر پارے کی مسائل اور پارے کی بیماریوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں میں بھی مائلڈ قسم کا مینٹل ریٹارڈیشن دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ مسائل خاص طور پر دیکھے گئے ہیں برازیل میں، کینیڈا میں، چائنا میں، کولمبیا میں اور گرین لینڈ میں، جہاں پر جو لوگ فشنگ، مچھلی کے پروفیشن، مچھلی کے انڈسٹری کی پروفیشن میں کام کر رہے تھے، تو ان کی آبادیوں میں یہ مسائل دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اگزامپل ہے جو کہ دیکھی گئی اور جس میں
جاپان میں یہ دیکھا گیا کہ 1932 میں سے لے کر 1968 تک ایک فیکٹری جو تھی وہ ایسیٹک ایسڈ ڈسچارج کر رہی تھی ایز اے ویسٹ لکوڈ، اور مینامیٹا بے کے اندر وہ ویسٹ ڈسپوزل ہو رہا تھا، یعنی کہ جو انڈسٹری کا ویسٹ تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہا تھا۔ وہاں پر مچھلیاں بھی پل رہی تھیں، سیل فش بھی پل رہی تھی۔ وہاں کی آبادی خاصی طور پر ان مچھلیوں کو اور سیل فش کو خوراک کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ ان سیل فش میں اور ان جو مچھلیوں میں خاصی تعداد میں مرکری موجود ہے۔ اس کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ ان میں سے 2,000 افراد کے اندر میناماٹا ڈیزیز ڈیولپ ہوئی، اور یہ ڈیزیز سرٹیفائیڈ اور چیک کی گئی تو یہ لوگ جو ہے اس بیماری کا شکار تھے۔ میناماٹا ڈیزیز جو تھی، یعنی کہ اس بے میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی تھیں اس کے کھانے سے جو ڈیزیز ہوئی اس کو میناماٹا ڈیزیز کہا گیا۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ 1950 میں یہ بیماری بہت ہائی لیول پہ پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں جو لوگ یہ استعمال کر رہے تھے دماغی امراض، دماغی ڈیمیج، اعصابی ڈیمیج، پیرالیسس، فالج کے مسئلے اور بولنے کے ڈس آرڈرس اور ذہنی طور پر توجہ نہ دینے کے ڈس آرڈرس ڈیولپ ہو گئے۔ اس طرح جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ تو وہاں کے ان ملکوں کی بات ہے جہاں پر ہر چیز کی اسٹڈی ہوتی ہے، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں میں بھی اویئرنیس بہت ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ہیلتھ سسٹم کو معلوم نہیں ہوتا کہ لوگ کس چیز سے، کچھ بھی کیمیکل سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر توجہ دی جائے، اور لوگوں کو طبی مسائل سے، اور طبی مسائل جو ڈیولپ ہوتے ہیں، جو بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں، ان سے بچایا جائے۔